باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اللہ کے کرم سے اعوذ کے بارے میں جانیں گے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ آئی سیک ریفیوج۔ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو سب سے پہلے یہ جو اعوذ ہے، اگر ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھیں گے وہ ہے عین، واو اور زا۔ تو اس میں بھی حروف علت میں سے واو ہے۔ اعوذ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، آئی سیک ریفیوج۔ قرآن کریم میں اس عین واو زا سے بننے والے اس پیٹرن کے 6 ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جو 17 مرتبہ قرآن کریم میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے اعوذ، اعوذ کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اگر اس کو دیکھ لیتے ہیں فاستعذ، یہ امر ہے، فاستعذ پس تو پناہ میں آ جا، فاستعذ تو پناہ چاہ یا تم پناہ چاہو۔ اس کے بعد اگر اس کو دیکھیں گے اعیذھا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، اعیذھا میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعوذون پناہ لیتے، تو کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پاسٹ کا ہے۔ یعوذون پناہ لیتے تھے، پناہ چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہے معاذ، معاذ ہے پناہ، معاذ پناہ، تو اس کے ساتھ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اذتو میں نے پناہ لی، اذتو میں پناہ لے چکا۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے اس کی ایگزامپل جو قرآن کریم میں ہے ان کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی مثال جو قرآن میں ہے قول اعوذ باللہ، تو یہاں پہ سب سے پہلے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ قولا اس نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان یہ کہ اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، قول اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، قول اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، اعوذ بکا، تو یہاں پہ ربی ہے، بکا اس سے پہلے تھا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور یہاں کیا ہے اعوذ بکا تیری، اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ ان اسألک کہ میں سوال کروں، ما لیس لی بہ علم کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی بات کا کہ مجھے جس کا علم نہیں۔ اب یہاں آئیے، تو یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، قول ربی اے میرے رب، انی اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ان اسألک کہ میں سوال کروں، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہ ہو۔ قولت وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا اگر تو ہے پرہیزگار، ان کنت تقیا، تو یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ
فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں، فرشتوں کہتی ہے، قولت وہ کہتی ہے، انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، و اور کل کہہ دیجئے، یہ کل ہم نے پڑھا کل کہہ دو، اور مزید اس میں آگے رب بھی ہے تو یہ دعا بن جائے گا، وَقُرْ رَبِّ، اے میرے رب، یعنی دعا کیجئے، اعوذ بکا، تو یہاں رب بھی پہلے ہی آیا، اب کیا آیا، اعوذ بکا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کس سے، من ہمزات الشیاطین، من سے، ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، من ہمزات الشیاطین، یعنی یہ دعا ہے جو ہم مانگ سکتے ہیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان کے وسوسوں سے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیجئے، وَأَعُوذُ، اور اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں، بکا تیری، رب اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، میں پناہ میں آتا ہوں تیری اے میرے رب، أن يحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں۔ مزید یہ بھی ہم پڑھتے ہیں دعا کے طور پر، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح، رب الفلق، صبح کے پروردگار کی، یعنی پروردگار کی، اور یہاں پہ فلک یعنی صبح کے رب کی، قل کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ تو اس طرح سے ہم نے اعوذ کی یہ مثالیں دیکھ لی، اعوذ پہلی مثال میں اللہ، اور بعد میں رب کی طرف، یہاں پہ رحمان، اور یہاں پہ رب، 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 یعنی ایک جگہ پہ ہمیں رحمان کی صورت میں ملتا ہے، اور ایک جگہ پہ اللہ، اور باقی جگہوں پہ ہمیں رب ملتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو دوسری مثال ہے، یعنی جو دوسرا کلمہ ہے، فستعز، 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 اور فستعز، اور اگر ہم اس مرکب کو دیکھیں، فستعز باللہ، فستعز باللہ، تو پناہ چاہو اللہ کی، فستعز باللہ، پناہ چاہو اللہ کی، فستعز باللہ، پناہ چاہو اللہ کی، فستعز باللہ، پناہ چاہو اللہ کی۔ مزید اگر ہم ان دو آیات کو دیکھیں، یہ بالکل پیرلل ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ إِنَّهُ سمیع علیم، اور یہاں پہ کیا ہے، انہو هو السمیع العلیم، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہاں پہ سمیع علیم، علیم آیا ہے، اور یہاں پہ ال لگنے سے السمیع اور علیم آیا ہے۔ تو فی الحال ہم اس کو دیکھتے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اما ينزغنک، اگر تجھے ابارے، من الشیطان، شیطان سے، نزغن، کوئی چھیڑ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا، تو اللہ کی پناہ چاہو، اور یہاں پہ کیا ہے، انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، انہو بے شک، ہوا وہ، السمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، فَإِذَا، پس جب، قرأت القرآن، تم پڑھو قرآن، فَإِذَا قرأت القرآن، پس جب تم قرآن پڑھو، تو اس آیت سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے،
فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہو، من الشیطان الرجیم، شیطان سے، شیطان مردود سے، دتکارے ہوئے شیطان سے۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یا بے شک وہ لوگ جو یجادلون فی آیات اللہ، جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، آتا ہم، جو ان کو عطا کی گئی ہے، یعنی بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہوئی ہے، ان فی صدورہم، ان یہاں نہیں کے معنی میں ہے، ان فی صدورہم، نہیں ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سند کے، بغیر علم کے، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے دل میں، الا مگر، کبرن، تکبر، ما ہم ببالغی، نہیں وہ اس تک پہنچنے والے۔ فاستعذ باللہ، تو پناہ چاہو اللہ کی، تو آپ اللہ کی پناہ چاہو، انہو، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، وہ سننے والا، اور یہاں پہ کیا آیا؟ بصیر، سمیع البصیر۔ تو اس سے پہلے فاستعذ باللہ انہو سمیع العلیم، فاستعذ باللہ انہو هو السمیع العلیم، اور یہاں پہ انہو هو السمیع البصیر، یعنی سننے کے ساتھ دیکھنے والا۔ اب آئیے مزید ہم معاذ کے بارے میں سیکھیں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ وراودتہ، اور اسے پھسلایا، التی، اسی نے، اسی عورت نے، ہوا فی بیتہا، وہ جو فی بیتہا، اس کے گھر میں، فی بیتہا، اس کے گھر میں، یعنی جس کے گھر میں یہ تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان نفسی، یعنی ورگلایا اس کو اپنی جان سے، اس کے نفس کے لیے، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے سارے دروازے، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے سارے دروازے، وقالت، اور وہ بولی۔ تو یہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے پھسلایا اسے، اور یہاں پہ کیا کہا ہے؟ التی ہوا فی بیتہا، یعنی جس کے گھر میں وہ تھا، ہوا وہ تھا، فی بیتہا، اس کے گھر میں، اور پھر اس نے کیا کیا؟ وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کیے، وقالت، اور کہا، حیت، حیت لکا، آ جاؤ جلدی، اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو، بے شک، ربی، وہ میرا رب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی اور انکار کیا، اور کہا، ربی، یہ میرا رب ہے، احسن مثوا، بہت اچھا، بہت اچھا، مثوا، ٹھکانہ، رہنا، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں بلائی ہے، نہیں بلائی ہے ان کے لیے، الظالمون، جو ظلم کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، انہو لا یفلح الظالمون۔
اب یہاں دیکھ لیتے ہیں، قول اس نے کہا، یہ کس کی طرف ہے؟ یہ عزیز مصر کی طرف ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ کیا ہے؟ جب وہ کٹورا ڈالتے ہیں اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے ہمارے بھائی کو لے لو، تو وہ وہاں سے کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، یہ کہ ہم پکڑیں، الا مگر، من وجدنا، جس کو ہم نے پایا، متاعنا، اپنا سامان، اندہو، اس کے پاس، یعنی ہم اسی کو پکڑیں گے جس نے ہمارا سامان چرایا ہے۔ انا، بے شک، اذا لظالمون، ہم، اذا لظالمون، البتہ ظالموں سے، یعنی اگر میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ ہم کسی اور کو اس کے بدلے پکڑیں۔ اب اس آیت کریمہ پہ آتے ہیں، یہ ہم نے بار بار اسے پڑھا ہے۔ فلما، پس جب، وضعتھا، اس نے جنا اسے، قولت، وہ کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتھا انسا، میں نے جنا ایک لڑکی کو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ جانتا تھا، یا اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ اسے کیا پیدا ہوا تھا۔ ولیس الذکر، اور نہیں ہے کوئی مذکر یعنی کوئی بیٹا، کل انسا، بیٹی کے مانند، وانی، اور بے شک میں نے، سمیتھا، اس کا نام رکھا مریم، اس کا نام میں نے مریم رکھا، وانی، اور میں، اعیذھا، پناہ میں دیتی ہوں، میں پناہ میں دیتی ہوں، بکا، تیری، اعیذھا، میں پناہ میں دیتی ہوں تیری، بکا، تیری، وذریتہا، اور اس کی ذریت کو، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، یعنی اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے پناہ میں لیتی ہوں، یعنی شیطان کے شر سے اس کی اور اس کی ذریت کی حفاظت کی پناہ لیتی ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے یہ عزت اور یعوذون جہاں پہ استعمال ہوا ہے، وانی، اور بے شک میں نے، عزت، پناہ لی، بربی، عزت بربی، میں نے پناہ لی اپنے رب کی، وربکم، اور جو تمہارا رب ہے، میں پناہ لے چکا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، یعنی جو تمہارا رب بھی ہے، ان ترجمون، کہ تم سنگسار کرو مجھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی، میں نے پناہ لی اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبرن، کل متکبرن، ہر مغرور سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا روز حساب پر۔ اور یہ آخری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، اور انہو، کان، تھے، اور بے شک تھے، اور یہ کہ تھے، کئی مرد، کئی لوگ، من الانس، انسانوں میں سے،
کئی آدمی تھے انسانوں میں سے یعوذون پناہ لیا کرتے تھے، پناہ لیتے تھے برجال من الجن جنات سے، برجال من الجن یعنی کچھ آدمی انسانوں میں سے پناہ لیتے تھے رجال من الجن جنوں میں سے، یعنی جنوں سے پناہ لیتے تھے، فزادوہم رہقا تو انہوں نے فزادوہم رہقا ان کا تکبر بڑھا دیا، یعنی جنوں کا تکبر بڑھا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ یہ اعوذ کیا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ مزید ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں یہ کس کس شکل میں ہمیں ملا، ایک اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، فاستعذ تو پناہ چاہ، تو پناہ میں آ جا، معاذ پناہ، معاذ ایک اسم ہے، معاذ پناہ، اعیذھا میں نے پناہ دی، میں نے اسے پناہ دی، ہاں یعنی مریم کو، اعیذھا یعوذون پناہ لیا کرتے تھے، پناہ چاہتے تھے، اور عذت میں نے پناہ لی، میں پناہ لے چکا۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اعوذ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین، واو اور زا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھانے سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔